بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے صحرا کے آخری حصے کی جانب نیوم نامی ایک جدید قسم کے شہر کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس شہر کی تعمیر پر $500 ارب کی لاگت آئے گی۔ یہ 5 سے 7 سال کے درمیان مکمل ہوگا۔ یہ سعودی حکومت کا 2030 کا سب سے بڑا ویژن اور پروجیکٹ ہے۔ اس شہر کا افتتاح 2017 میں محمد بن سلمان نے کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا جدید ترین شہر ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے حیائی اسی شہر میں پائی جائے گی۔ یورپ کے لوگ اس شہر میں عیاشی کے لیے آئیں گے۔ اس شہر کی تعمیر بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس شہر کے ساتھ مصر، اردن اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ یہ شہر دجال کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے۔ اتنی بڑی رقم اسرائیل ہی سعودی عرب کو دے رہا ہے۔ یہ شہر سعودی عرب میں بن رہا ہے، لیکن اسرائیل اس کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ اس کا مکمل کنٹرول اسرائیل کے پاس ہوگا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر عرب پر کنٹرول کرے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہودی ابھی تک غزوہ خیبر کو نہیں بھولے۔ وہ اس قلعے کو اپنی امانت سمجھتے ہیں۔ نیوم شہر میں جو آدمی داخل ہو جائے گا، اس پر کسی بھی قسم کا قانون لاگو نہیں ہوگا۔ تمام اسلامی قوانین اس شہر میں داخل ہونے پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اس شہر میں بے تحاشا ڈانس کلب ہوں گے، شراب عام فروخت ہوگی، فحاشی کے اڈے بنائے جائیں گے اور تمام قسم کا مغربی کلچر یہاں پر لاگو ہوگا۔ اس شہر کو سعودی عرب کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ ہوگا۔ اس شہر میں عورتیں جس لباس میں چاہیں گی گھوم سکتی ہیں۔ سعودی لڑکیوں کو بھی اس شہر میں آنے کی عام اجازت ہوگی۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ یہ دنیا بھر میں زنا کاری کا سب سے اڈا بننے جا رہا ہے۔ عورتیں جب اس شہر میں داخل ہوں گی تو ان پر تمام اسلامی قوانین ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات، یہ شہر جدید ترین ٹیکنالوجی سے آلیس ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹ کنٹرول کریں گے۔ دنیا کا جدید ترین نظام اس شہر میں نصب کیا جائے گا۔ اس شہر میں اڑنے والی ٹیکسیاں ہوں گی۔ اس شہر میں مصنوعی بارش جب ضرورت ہوگی برسائی جائے گی۔ اس شہر میں روبوٹ نوکر ہوں گے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی ریسلنگ کے لیے رنگ بنائے جائیں گے۔ دنیا کے جدید ترین اور مہنگے جوئے کے اڈے بھی اسی شہر میں ہوں گے۔ اس شہر میں دنیا کے جدید ترین پارک تعمیر کیے جائیں گے۔ دنیا کے جو نایاب جانور ہیں وہ ان پارک میں روبوٹ کی شکل میں گھومیں گے۔ اس شہر میں ایک بہت بڑا چاند بھی بنایا جائے گا جو پورے شہر کو روشنی دے گا۔ اس شہر میں دنیا کے بڑے بڑے انویسٹر اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے۔ اسرائیل کا اس شہر کو بنانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ عرب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں، تمام عرب ممالک سے تجارت کی جائے، تمام عرب ممالک کو اکانومی کے حوالے سے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اکانومی کسی بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے 70% شہری ایسے ہیں جو اس شہر کو بنانے کے حق میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کے اس وقت حامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب کا اس وقت مقصد اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا ہے۔ یمن میں لاکھوں مسلمان بھائیوں کا قتل کیا گیا۔ سعودی عرب نے کبھی بھی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ شام، عراق، یمن تباہ ہوتے دیکھے۔ لہٰذا اب اسرائیل اور سعودی عرب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر سعودی عرب کو کنٹرول کر لیا تو تمام عرب ممالک پر کنٹرول ہو جائے گا۔ تبھی اسرائیل نے دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ $500 ارب کی انویسٹ کی ہے۔ اس وقت اسرائیل سے سعودی عرب کے لیے کمرشل فلائٹ چل رہی ہیں۔ سعودی عرب نے اس سے پہلے قطر پر بھی پابندی لگا دی اور الزام لگایا کہ قطر حماس کی مدد کر رہا ہے۔ حماس وہ واحد فلسطینی تحریک ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے۔ جب سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس وقت سعودی عرب کے بہت سے اتحادی ممالک، جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت سمیت اور بہت سے ممالک نے بھی قطر کا بائیکاٹ کر دیا۔ عرب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت جدہ اور ریاض میں ڈانسنگ کلب کھل چکے ہیں جہاں صرف سعودی شہری جا سکتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں بہت سے علماء کرام جیلوں میں قید ہیں جنہوں نے اس شہر کی تعمیر اور محمد بن سلمان کی بہت سی پالیسیوں کی سخت مخالفت کی ہے۔ اس شہر کے علاوہ سعودی عرب کے اندر دنیا کی بلند ترین عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ دنیا کی بلند
ترین عمارت اس وقت دبئی میں ہے جس کا نام برج خلیفہ ہے. اس کے مقابلے میں جدہ ٹاور تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت عرب میں ہی موجود کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیا تھا کہ عرب کے بدو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ غریب اتنے ہیں، وہ قیامت کے نزدیک اونچی ترین عمارتیں بنائیں گے. اس وقت پوری دنیا کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. امریکہ، برطانیہ جیسے دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، لیکن دنیا کی بلند ترین عمارتیں عرب میں ہیں. لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا. اس شہر کی تعمیر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ آخری صدی چل رہی ہے اور عرب سے فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید خبروں اور انفارمیٹو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.